مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اصغر حسین صاحب سمری، یہ نام ہی کہ اصغر ہیں، ویسے اکبر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اختر حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ناظر اتاری صاحب اور دیگر علماء کرام، ہمارے مولانا حنیف صاحب، آپ نے سب کو سن لیا۔ اب کچھ دیر آپ مجھے بھی گوارا کریں، انشاءاللہ میں بہت کم ٹائم میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر سے لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادری امنا رے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، میری آواز آپ لوگوں کے سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں، ایسا نہ ہو میں سب کچھ بول کے چلا جاؤں اور آپ لوگ ایسے بیٹھے میرا منہ دیکھتے رہو۔ لائی کے مبارکباد ہے حضرت حافظ و قاری اصغر حسین سمری صاحب قبلہ، اور اس کے بعد لائی کے مبارکباد ہے اس مسجد کے مقتدی اور اس مسجد کے وہ نوجوان کہ جنہوں نے شانے سے شانہ ملا کر اس کام کو انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے تراویح قرآن مقدس سے پڑھی ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں، ہمارے میوات کے کچھ لوگ ہیں، کچھ کیا اکثر لوگ ہیں ڈر جاتے ہیں، میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ مسجد مسجد میں قرآن نہ ہو، بلکہ اب تو گھر گھر میں قرآن ہو۔ آج بھاگ رہے ہو تم قرآن سے، لوگ قرآن مٹانا چاہتے ہیں، لوگ قرآن کو بند کرنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تم بھی ثابت کر دو
کہ تم جتنے قرآن پر پابندیاں لگاؤ گے نا، پہلے تو ہم مسجدوں سے صرف رمضان میں علم ترا سے تراویح پڑھتے تھے، تم جتنا ہمارے قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتے جاؤ گے نا، اتنی تم مسجدوں سے نہیں بلکہ ہر دروازے سے، ہر بیٹھک سے، ہر مکان سے تمہیں قرآن مقدس کی آواز آتی ہوئی نظر آئے۔ انشاءاللہ میں چند لمحے کی تقریر میں انشاءاللہ میں قرآن مقدس ہی پر کچھ بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ نے مجھ سے قبل بڑی اچھی آواز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنی اور ماشاءاللہ مزہ آیا، ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی۔ ہمارے حضرت ہیں بڑی اچھی آواز میں، ہمارے مولانا حنیف صاحب ہیں بڑی اچھی آواز میں پڑھ رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ چند شعر میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور حضرت کا فون آتا ہے تو ہم یس بول دیتے ہیں، لیکن جو مجبوریاں ہوتی ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ان راتوں میں پروگرام رہتا ہے، ان تاریخیں خالی نہیں ہوتی۔ پھر حضرت نے فون کیا، میں نے کہا اس کے علاوہ آپ جو چاہیں جب چاہیں آپ بتا دینا، میں تیار بیٹھا ہوں، اور میں آ گیا۔ اللہ کا کرم ہے، ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی، ذریعہ یہ بن گئے، اور سب سے بڑا ذریعہ جو بنا وہ قرآن بن گیا۔ آج قرآن نے ہمیں تمہیں ملوا دیا ہے، کل قرآن ہمیں مصطفیٰ سے ملوا دے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک شاعر نے کہا حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی، حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی، اور خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ ایک مکار کھڑا ہو کے کہتا ہے قرآن کو بند کیا جائے، 26 آیتوں کو نکالا جائے، شاعر نے فرمایا حقیقت سامنے ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی، کسی کے قبر کے اندر۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نبی کے غلام بڑا آہستہ بول رہے ہیں، کیا بات ہے نا؟ مجھ سے پہلے جتنے لوگ بولے بلوا بلوا کے تھکا دیا تمہیں، اب دم نہیں رہی، دم نہیں رہی۔ صحیح بھائی کہنا بہت دم ہے۔ نبی کے غلام جو ہوتے ہیں نا ان میں کمزوری نہیں آتی، نبی کے غلام جو ہوتے ہیں ان میں کمزوری نہیں آتی، اور بڑھاپا بھی نہیں آتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو کے مرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میری قوم کے بوڑھے بھی میدان محشر میں جا کے جوان ہو جاتے ہیں۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے۔ پیر صاحب کیا کہتے تھے؟ اب تم قادری ہو گئے، کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند شعر آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آواز اچھی نہیں ہے لیکن اشعار انشاءاللہ اچھے ہیں، مسکرا کے بولے۔ اندھیروں سے کہہ دو، اندھیروں سے کہہ دو، پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو، پہنچ جاؤں گا میں،
اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو۔ مزہ نہیں آ رہا ہے؟ جب تک آپ نہیں بولو گے نا مجھے آگے بولنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ میرا مزاج ہے اس کا تھوڑا ایکو اتنا رہنے دے جتنا تھا، ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ نبی کے دیوانوں، نعت آسان نہیں ہے۔ نعت پڑھنا ایسا ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا۔ نعت پڑھنا ایسا ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا، ذرا سا پھسل گیا سمجھ لے ایمان نکل گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعت کیا ہے؟ نعت بھی قرآن ہے، نعت بھی قرآن ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی سنو اور جب بھی پڑھو تو بس مچلتے رہو، اور یہ سوچو کوئی سنے یا کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا نبی ہمیں قرآن کیا ہے اس کو سمجھو۔ پہلے قرآن کی محفل ہے، تراویح مکمل ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا یہ دولہا بنائے گئے ہیں۔ کیوں بنایا گیا؟ کیا کام کیا ہے انہوں نے ایسا؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ آج بھی یہ دولہا بنے ہیں، کل میدان محشر میں بھی یہ دولہا بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی کے دیوانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اپنے گھروں میں رہو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، چلو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، بولو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کھاؤ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، پیو قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ آج میری قوم کو احساس نہیں ہے، میری قوم کو پرواہ نہیں ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کی آواز کو بند کیا جائے۔ یہ آج ہی کا معاملہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ میرے نبی جب قرآن پڑھتے پابندیاں لگائی جاتی، قرآن کی آواز اٹھتی پابندیاں لگائی جاتی۔ آج قرآن پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، آج قرآن پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے سیری والو، تم نے اپنی مسجد میں قرآن کو مکمل کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک مسجد میں نہیں، ہر گھر میں قرآن مکمل ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں سے کہہ دو بیٹا کام بعد میں ہوگا، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، بیٹا کھیت میں کام بعد میں ہوگا، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، بیٹا دکان بعد میں کھولنا، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، بیٹا دکان میں بیٹھنے کے بعد کسٹمروں کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، بیٹا مکان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نبی کے دیوانوں جتنے قرآن پہ پابندی لگ رہی ہے اتنی تم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ جب بسوں میں بیٹھو تو قرآن پڑھو، لوگ کہتے ہیں قرآن کو بند کر دو، لوگ کہتے ہیں قرآن پہ پابندی لگا دو، لوگ کہتے ہیں قرآن کو تالا لگا دو۔ جب تم بسوں میں بیٹھو تب قرآن پڑھو، جب تم رکشوں میں بیٹھو تب قرآن پڑھو، جب تم سواریوں میں بیٹھو تب قرآن پڑھو، جب تم دکان کھولو تب قرآن پڑھو، جب تم مسجدوں میں داخل ہو تب قرآن پڑھو۔ تم جہاں بھی جاؤ اپنی عادت بنا لو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں قرآن سے بھاگنے والے کہاں تک بھاگیں گے۔ بسوں کا سفر بند کر دیں گے، دکانوں کا سفر بند کر دیں گے، گلیوں کا سفر بند کر دیں گے، بازاروں کا سفر بند کر دیں گے۔ اگر مسلمان بازار میں اکیلا کھڑا ہو تو اسے فکر اس چیز کی نہ ہو کہ کسٹمر کب آ کے میری دکان کو لے جائے، بلکہ فکر اس بات کی ہو اس کے ہاتھوں سے قرآن نکلتا ہو، اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو کے کہتے ہو انسان مبارک ہو مبارک ہو، کسٹمر دکان میں بعد میں آئے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے پہلے دکان میں